گزشتہ خطبہ جمعہ میں توحید کے حوالے سے مختصراً توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات کے حوالے سے مختصراً آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسماء و صفات کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، یہ دین اسلام کے عقیدہ اسلام کا پہلا رکن ہے کہ اللہ پر ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اللہ کے ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ ان میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں الایمان بما وصف اللہ بہ نفسہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اپنے ذات مبارک کے لیے ثابت کیے ہیں یا بیان فرمائے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِمَا وَصَفَهُ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام صفات کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ توحید اسماء و صفات پر ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ اسماء و صفات پر ایمان کا تعلق جو ہے یہ غیب کی باتوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ابتداء میں ہی اہل ایمان متقین کی صفت یہ بیان فرمائی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مرضی سے، اپنے سوچ، اپنے عقل سے کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتے سوائے ان صفات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کتاب قرآن کریم میں بتائے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے بغیر بات بھی نہیں، دین کے معاملے میں کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو صفات بیان فرمائے ہیں من وعن، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کی جو باتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، اللہ کے ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو صفات جتنے ہیں، چاہے وہ صفات ذاتی ہو، خبری ہو، فعلی ہو، ان تمام صفات پر، اور اسی طرح سے جیسے جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، اللہ نے ہمیں جو بتائے ہیں ہم ان پر من وعن، من غیر تحریف ولا تعطیل، بغیر کسی تحریف کے، اس میں ہم اپنے سوچ سے، اپنے فہم سے یا اپنے عقل سے کوئی تعویل جو ہے نا، کوئی تحریف نہیں کرتے۔ ولا تعطیل، نہ ہم اس میں کوئی کسی اللہ کے صفت کو انکار کرتے ہیں۔ تعطیل معنی انکار کر دینا، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو معطل کر دینا اپنے مرضی سے۔ من غیر
تحریف ولا تعطیل ومن غیر تمثیل ولا تشبیہ. ہم اس کی تمثیل بھی، مثال بھی بیان نہیں کرتے اپنے مرضی سے، اور نہ اس کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہ غیب کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے، ان پر ہم اس طرح سے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعطیل کے، کسی صفات کو یا کسی اللہ کے اسم کو تعطیل کیے بغیر، معطل کیے بغیر، اور اس میں تمثیل اور تشبیہ کے بغیر ہم مکمل طور پر من و عن جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہم یقین رکھتے ہیں. اس میں ہم اپنے عقل کے گھوڑے جو ہے نا نہیں دوڑاتے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا، جنہوں نے اللہ کے ذات کے بارے میں اپنے عقل کو استعمال کیا، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند اور ہوشیار سمجھتے تھے، وہ گمراہ ہوئے. یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے. وقال الیہود عزیر ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا کہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں اپنا عقل استعمال کرنے کا نتیجہ ہے. انہوں نے وحی الہی کو، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اپنے عقل کو استعمال کیا. اور مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں انہوں نے کہا یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. اور مشرکین عرب نے کہا کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور بہت سارے نادان مسلمانوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اس کا ٹکڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ کسی سے جنا نہیں ہے، نہ کوئی اللہ سے جنا ہے، یعنی اللہ کا ماں باپ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا، کوئی اللہ کے برابر کائنات میں کوئی شے یا کوئی چیز نہیں. سبحانہ و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے اللہ پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، اور ہر طرح کے اچھے صفات سے متصف ہے. اور ہم وہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے، اپنے ذات کے لیے قرآن کریم میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حدیث میں جو صفات اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، اللہ کے بارے میں بتائے ہیں، ہم ان پر یقین رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ امور غیبیہ ہے، غیب کی باتیں ہیں، اور عقل انسانی کے لیے اس بارے میں کوئی دخل نہیں ہے. انسان کا عقل جو ہے نا، بہت سارے فرقے جو ہے نا گمراہ ہوئے، جیسے قدریہ ہے، جہمیہ ہے، معتزلہ ہے، اور اسی طرح سے اشاعرہ، ماتریدیہ. انہوں نے اپنے عقل کو استعمال کیا. اللہ کے بارے میں اپنے عقل کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ صفات، ان صفات کو ہم مانتے ہیں جو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں، جو ہمارے عقل میں آتے ہیں، عقل تسلیم کرتا ہے، ہم ان صفات کو تسلیم کریں گے، اور جو عقل تسلیم نہیں کرتا ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے بارے میں انہوں نے تحریف کیا. کیسے تحریف کیا؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے نا تنگ ہے. کہتے ہیں اللہ کنجوس. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہتا ہے کہ اللہ کو قرضہ دو، صدقہ دو، خیرات دو. اللہ تعالیٰ خود نہیں دیتا. ید اللہ مغلولہ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں مبارک ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، مبسوطتان، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایک صفت اللہ نے بیان فرمایا، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، پھیلائے ہوئے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں من و ان کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو مبارک ہاتھ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کو ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مبارک ہاتھ کو رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، ان کو بلاتا ہے، اور اسی طرح سے دن کو اپنے مبارک ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے لیے ہاتھ کا جو ہے نا اللہ کی ایک صفت کا بیان فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، عربی میں ید جو ہے نا ہاتھ کو کہتے ہیں۔ تو ہم اس سے اللہ کی اس صفت کو من و ان تسلیم کرتے ہیں، ہم اس میں تحریف نہیں کرتے۔ لوگ تحریف کیسے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جو ہے نا جان ہے۔ اب اس کا ترجمہ معنی ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے نا ترجموں میں آپ دیکھیں وہ ترجمہ کیسے کرتے ہیں کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں نا تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے دل جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقلبها کیف یشاء، اللہ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، اس میں ہم اس کو قبضہ قدرت، اس کو طاقت کا معنی ہم نہیں لیں گے، ہم معنی لیں گے اللہ کا ہاتھ۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب رات کا آخری حصہ جب رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، اور اس وقت جو ہے نا دعا کرنے کا حکم دیا کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت پہ دعائیں قبول ہوتی۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات کو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس پر من و ان ہم جو ہے نا یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم اس میں تعویل نہیں کرتے۔ اگر اس کا معنی کچھ اور ہوتے، اگر اس کا معنی جو ہے نا اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا، مغفرت کا نزول ہوتا، کوئی کچھ اور معنی ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی فصیح، کوئی بلیغ شخص کائنات میں کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات جو ہے نا عطا فرمائے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن احسن من اللہ قیلا، اللہ کی بات سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے نا سب سے واضح ہو اور سب سے جو ہے نا بین ہے، اس میں کوئی غموض، اس میں کوئی اشتباہ، کوئی شبہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو، اللہ کی تبلیغ کو کھول کر بالکل واضح کر کے بیان فرمایا۔ تو لہٰذا
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش معلی پر، عرش عظیم پر، عرش کریم پر مستوی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ نے فرمایا زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، ساتواں آسمان بنایا، پھر عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا، تو